السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ بہترین کہانیاں ناولز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بابا افق کہیں چلی گئی؟ بابا، مصطفیٰ بچوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ مبین صاحب نے بڑے اطمینان سے کہا، اچھا چلو، اچھا ہوا چلی گئی، بہت بری تھی نا، اسے جانا ہی چاہیے تھا۔ اب تم سب خوش ہو جاؤ، جہاں دل چاہتا ہے کر لو شادی۔ مگر بابا وہ گئی کہاں؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ پلیز مجھے بتائیں، میں لے آتا ہوں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں بابا۔ مبین احمد بے اختیار رو پڑے اور بولے، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ مصطفیٰ لگاتار دروازہ کھٹکاتا رہا لیکن مبین احمد نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ اندر بلک بلک کے بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ مصطفیٰ کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ پوری رات ٹہلتے ادھر ادھر چلتے گزار دی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ افق تم کہاں ہو؟ میں اتنی بڑی آزمائش نہیں سہ سکتا۔ اے اللہ، کوئی بری خبر سننے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ بابا پلیز مجھے بتائیں، افق کہاں ہے؟ میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ وجیہہ بیگم بیٹے کی حالت دیکھ کے بہت پریشان ہو گئی۔ گھر ایک وحشت خانہ بن گیا، کوئی بھی تو آج رات نہیں سو پایا۔ پریشانی کا یہ عالم تھا کہ رات سیاہ سے سیاہ تر لگنے لگی۔ اپنی اپنی جگہ سب رو رہے تھے لیکن مصطفیٰ کی حالت بہت خراب ہونے لگی تو وجیہہ بیگم نے مبین صاحب کو اللہ کا واسطہ دیا کہ بتائیں، آپ کو ضرور معلوم ہوگا افق کہاں ہے۔ مبین احمد نے فجر کے قریب دروازہ کھولا اور باہر آئے۔ بڑے تحمل سے لاؤنج میں آ کے بیٹھے اور بولے، سب کو بلاؤ، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے نظر زمین سے اٹھائے بغیر بات کرنی شروع کی۔ تم لوگوں کو یاد ہوگا متین صاحب نے مجھے مرنے سے پہلے ایک خط دیا تھا۔ اس وقت وہ بھی سمرا کی وجہ سے دکھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے میرے پیسے واپس کیے اور ساتھ ایک خط دیا اور وعدہ لیا کہ اسے میرے مرنے کے بعد کھولنا۔ اس میں 3 پرچے تھے، ان پر 1 2 3 لکھا تھا۔ اس خط میں کیا تھا، اسے تم سب بھی پڑھ لو۔ مبین احمد نے 1 نمبر والا خط وجیہہ بیگم کو پکڑایا۔ انہوں نے پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کو پکڑا دیا۔ میرے بھائی مبین، جب افق نے میٹرک میں ٹاپ کیا تھا میں بہت خوش تھا، میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ میری بیٹی نے میرا نام روشن کر دیا۔ میں نے خوش ہو کر اسے ایک بہت بڑا کاغذ اور قلم دیا۔ اسے کہا، لکھو کیا چاہیے، جتنی بھی بڑی لسٹ لکھو گی سب ملے گا اور ہم آج ہی لائیں گے۔ جتنی مرضی بڑی لسٹ بنا لو، میں ہر چیز اپنی بیٹی کو دلا دوں گا۔ مبین، تم جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ اس نے مجھ سے کاغذ قلم لیا اور 1 منٹ میں واپس کر دیا اور بھاگ گئی۔ جانتے ہو اس میں کیا لکھا تھا؟ خط نمبر 2۔ مبین احمد نے خط نمبر 2 دیا وجیہہ کو۔ وجیہہ بیگم نے خط کو پڑھنے کے بعد مٹھی میں دبوچ لیا۔ وجیہہ، خط مصطفیٰ کو دو، مبین احمد نے کہا۔ وجیہہ نے سسکی لی اور خط مصطفیٰ کو دے دیا۔ اتنے بڑے سفر کے درمیان میں بڑا بڑا مصطفیٰ لکھا تھا۔ مصطفیٰ نے جب اپنا نام لکھا دیکھا تو ایک جھٹکا محسوس کیا اور بے جان ہو کے صوفے پر گر گیا۔ اب مبین صاحب نے تیسرا خط نکالا۔ اس میں لکھا تھا، میرے بھائی، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا افق تمہیں سب کچھ دلاؤں گا تو برا مت ماننا میرے بھائی۔ میری تمام جائیداد تم اپنے بچوں میں بانٹ دینا۔ میرا گھر، نمرا سمرا کا بینک بیلنس بھابھی کا اور مصطفیٰ کا، میں تمہیں پاور آف اٹرنی دے رہا ہوں۔ اس تمام جائیداد کے بدلے میری افق کو مصطفیٰ دے دینا۔ افق کا پوری دنیا میں میرے علاوہ صرف تم ہو، اس کا خیال رکھنا میرے بھائی۔ مصطفیٰ سے اس کی شادی اب تمہاری ذمہ داری، تمہارا بھائی۔ مصطفیٰ نے تیسرا خط پڑھا اور بولا، بابا، تائی ماں نے بھی تو ایک خط لکھا تھا، انہوں نے کیا لکھا تھا؟ مبین احمد نے جواب دیا، وقت آنے پر وہ بھی بتا دوں گا۔ مصطفیٰ اٹھ کر بابا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پاؤں پکڑ کے بولا، بابا افق کہاں ہے؟ پلیز مجھے بتائیں، ایسے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مبین احمد نے کہا، جتنا مجھے معلوم تھا بتا دیا۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ مصطفیٰ دیوانہ وار اپنے ہاتھوں کو دیوار سے پیٹنے لگا، ان ہاتھوں سے میں نے افق کو مارا ہے۔ مصطفیٰ اچانک اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پورے 2 گھنٹے بعد اپنا بیگ لے کے باہر آیا۔ ماما، میں جا رہا ہوں، میرے کورس میں 3 سال باقی ہیں، میں اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک آپ دونوں بیٹیوں کی شادی نہیں کر دیتی۔ اگر 10 سال بھی لگے تو 10 سال بھی نہیں آؤں گا۔ مصطفیٰ افق کا خط اپنے ساتھ لے کے ملک سے باہر کسی سے ملے بغیر چلا گیا۔ وجیہہ بیگم اسے جاتا دیکھ کر گنگ رہ گئی۔ مصطفیٰ کے جانے کے بعد گھر میں بالکل سناٹا چھا گیا۔ پروفیسر صاحب صبح کالج جاتے، واپسی پر ٹیوشن پڑھاتے، رات کے گھر واپس آتے، ان کی زندگی یکسر بدل گئی۔ اب وہ زیادہ تر باہر رہتے، اگر گھر آتے تو صرف اپنے کمرے میں رہتے۔
ایک زمانہ ہو گیا انہیں کسی سے بات کیے ہوئے۔ اب انہوں نے دنیا و مافیا سے بے خبر اپنی ایک الگ دنیا بنا لی۔ سارا دن وہ کالج اور گھر آ کر ترجمے کے ساتھ قرآن کی تفسیر پڑھنے لگے۔ کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھاتے۔ وجیہہ کھانا دیتی تو چپ کر کے کھا پی لیتے، نہ دیتی تو بولتے بھی نہیں، مانگتے بھی نہیں۔ وجیہہ بیگم کو اب نمرا سمرا کے رشتوں کی فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے کافی جگہ پر ذکر کیا اچھے رشتوں کے لیے۔ اب وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد ان کو اپنے گھروں میں رخصت کر دیں۔ وجیہہ بیگم کافی سیانی خاتون تھی اور جلد ہی ایک اچھے خاندان تک رسائی حاصل کی اور سمرا کا رشتہ طے کر دیا۔ سمرا کا سسرال ایک مذہبی گھرانہ تھا۔ اس کا ہونے والا شوہر امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا تھا۔ اس کے سسر بھی شامل تھے اس بزنس میں۔ یہ کافی بڑی اور امیر پڑھی لکھی فیملی تھی۔ شہر میں کافی جان پہچان تھی ان لوگوں سے۔ سمرا ان کو پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی۔ جلد ہی رشتے طے ہوئے۔ انہوں نے بڑی دھوم دھام سے منگنی کی رسم ادا کی۔ پروفیسر صاحب کی شخصیت سے کافی متاثر تھے وہ لوگ۔ اب سمرا کی شادی کے لیے جو رقم جمع تھی وہ تو خرچ کر دی گئی تھی۔ اب وجیہہ بیگم کو مبین صاحب کی حکمت عملی سمجھ آئی۔ سمرا بھی سسرال خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، جہیز وغیرہ کچھ بھی نہیں لیں گے، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو بیٹی کو دیکھ کے ہی رخصت کرنا تھا۔ ایسے تو سمرا کی حیثیت کچھ نہیں رہتی، پھر اتنے مہمانوں کا کھانا کھانے کا خرچ۔ وجیہہ بیگم کو مبین صاحب نے جو رقم دی تھی وہ ناکافی تھی، اسے تو کھانا بھی ٹھیک سے نہیں دیا جاتا۔ مبین صاحب نے متین کی وصیت کو استعمال کرتے ہوئے بینک سے کچھ رقم نکلوائی، وجیہہ بیگم کے دستخط سے نکلی۔ مبین احمد اس رقم کو خرچ کرتے ہوئے بے اختیار رو پڑے۔ میرے بھائی اپنا سب کچھ ہمیں دے گے، بدلے میں ہم نے افق کے دامن میں کیچڑ پھینک دیا۔ میں شرمندہ ہوں میرے بھائی۔ مبین احمد کی بات سے سب شرمندہ ہو گئے۔ تمہیں معلوم ہے وجیہہ بیگم، مجھے جلد موت نہیں آئے گی، کیونکہ مجھے غم دینے والی اولاد ملی ہے۔ مجھے ابھی نہ جانے کتنی آزمائشوں سے اور گزرنا ہے۔ خیر منگنی کے بعد شادی کی تاریخ بھی جلد رکھی گئی۔ یوں سمرا کی شادی افق کے پیسوں سے انجام پائی۔ رخصتی کے وقت سمرا نے کافی کوشش کی کہ وہ بابا سے معافی مانگ سکے، مگر قسمت نے موقع ہی نہ دیا اور وہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ سمرا نے شکر کیا کہ اپنے گھر کے گھٹے گھٹے ماحول سے نکل کے الگ تھلگ سی دنیا میں آ گئی۔ جلد ہی سمرا اپنی کی گئی زیادتیوں کو بھول گئی۔ سمرا کا میاں محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس نے سمرا سے صرف ایک شرط رکھی کہ وہ نقاب لے گی، بدلے میں وہ زندگی کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ سمرا بھی خوش تھی۔ ساجد علی کے ساتھ اس نے انکار نہیں کیا اور اپنا گھر بچا لیا۔ شادی کے بعد اس نے ماں کے گھر کی طرف رخ نہیں کیا۔ اس دوران ایک مرتبہ پروفیسر مبین کافی بیمار ہو گئے۔ محلے والے انہیں ہسپتال بھی لے گئے۔ سمرا کو معلوم ہوا لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ پروفیسر صاحب مکمل گوشہ نشین ہو گئے۔ نمرا اور بیگم وجیہہ ایک کمرے میں ہو گئے۔ مبین صاحب اپنے کمرے میں الگ تھلگ اکیلے رہتے۔ سارا ٹائم ان کا پڑھنے میں گزر جاتا۔ سمرا اپنے گھر خاصی خوش تھی، مگر یہاں کا ماحول کافی ہولناک ہو گیا۔ کسی زمانے میں اس گھر میں کافی رونق تھی۔ گہما گہمی کا یہ عالم تھا کہ اس گھر میں کھانا کھانے کے لیے زمین پر بڑا سا دسترخوان لگایا جاتا تھا، جہاں دونوں گھر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ خوشیاں در و دیوار سے امٹتی تھیں۔ اور اب یہ عالم ہے کہ پروفیسر صاحب کمرے میں بیٹھ کے تنہا کھانا کھاتے ہیں اور وجیہہ نمرا الگ۔ وجیہہ نے کافی مرتبہ کوشش کی تینوں ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، لیکن پروفیسر صاحب نے یہ کہہ کے انکار کر دیا، جب تک نمرا یہاں ہے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک ایسی جھجک سی محسوس ہونے لگی، میں خود کی نظروں سے گر چکا ہوں۔ میں نمرا سمرا افق کے سامنے نہیں جا سکتا، بس میرا اللہ مجھ پر رحم کرو اور مجھے سنبھال لے۔ وجیہہ بیگم بھی اداس رہنے لگی۔ نمرا کے لیے ابھی تک کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا، جبکہ سمرا کی شادی کو 1.25 سال ہو چکا تھا۔ وجیہہ بیگم نے کافی لوگوں کو رشتے کے لیے کہا۔ سمرا کا میاں ساجد بچوں کا شدائی تھا۔ اس کی شادی شدہ بہنیں جب بھی آتی ان کے بچوں کے لیے اسپیشل ٹائم نکالتا، خوب کھیلتا اور ساتھ اپنے لیے بھی دعا کرواتا کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ وقت گزرتا گیا۔ سمرا کی شادی کو 2 سال گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں جیسی نعمت سے ابھی تک محروم رکھا تھا۔ نمرا کے ایک قریبی دوست کی شادی تھی۔ وجیہہ بیگم اور نمرا نے بھی شرکت کی اور وہاں کسی نے نمرا کو پسند کیا اور وجیہہ سے رشتہ مانگا۔ کچھ معلومات لینے کے بعد وجیہہ بیگم نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ رخصتی 2 سال بعد کرنا چاہ رہے تھے۔ مصطفیٰ کا بقیہ 3 سالہ کورس بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ نمرا کی وجہ سے گھر واپس نہیں آ رہا تھا۔ نمرا کے لیے کوئی مناسب گھر نہیں مل رہا تھا اور سمرا کے گھر اولاد نہ ہونے کی ٹینشن الگ تھی۔ پروفیسر صاحب کی صحت بھی دن بدن خراب ہونے لگی۔ جیسے جیسے وقت گزرا تھا وہ پریشان رہتے۔ کبھی کبھار ان کے کمرے سے رونے کی آوازیں سنائی دیتی۔ وجیہہ بیگم بے چین ہو جاتی۔ آج جب
انہوں نے ضد کر کے پروفیسر صاحب کی کمر دبانے لگیں تو پروفیسر صاحب بہت جذباتی ہو گئے اور بولے، وجیہہ میں ایسی زندگی تو نہیں چاہتا تھا، اس بڑھاپے میں بالکل تنہا ہوں۔ میں نے سوچا تھا میرے بھی پوتے پوتیاں ہوں گے۔ نمرا سمرا کو میں بھی ایسے ہی پیار کرتا تھا جیسے متین بھائی افق سے کرتے تھے۔ میرے بچے میرے ارد گرد ہوں گے، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اکثر میں متین بھائی کو کہتا تھا، آپ کی ایک بیٹی ہے، بیاہ کے اکیلے ہو جائیں گے اور میرے پاس رونق لگی رہے گی۔ کیا پتا تھا وہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ اچھا معاف کر دیں بچوں کو اور مجھے پلیز، میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ میں کیا معاف کروں گا؟ تم لوگ اللہ سے معافی مانگو۔ حسد اور نفرت کی ایسی آگ تھی تم لوگوں کے، وہ دو ہنستے بستے گھر برباد ہو گئے۔ میں جو اپنی بیٹیوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، آج ان کے سامنے جانے سے بھی کتراتا ہوں۔ میری افق مجھ سے ملے بغیر چلی گئی۔ سوچو، جو ہر وقت اس گھر کے چکر لگاتے ہوئے نہیں تھکتی تھی، اور وہ آج ہمارے بغیر کیسے رہ رہی ہوگی۔ مبین صاحب یہ کہہ کے زاروں کرتار رونے لگے۔ مجھے آج بھی دیوار پھلانگتی نظر آتی ہے۔ 5 سال گزر گئے، یہ 5 سال میرے لیے قیامت سے کم نہیں۔ وجیہہ بیگم مبین صاحب کے ساتھ برابر رو رہی تھی۔ آپ بتاتے بھی تو نہیں افق کہاں ہے، میں خود جا کے اسے معافی مانگ کے لے آتی۔ میرا مصطفیٰ بھی تو 5 سال سے نہیں آیا۔ نمرا کی شادی کے لیے سرتوڑ کوشش میں ہوں کہ تاکہ میرا بیٹا واپس آ سکے۔ آپ بھی تو سائڈ پہ ہو گئے ہیں، بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا آپ کا بھی تو فرض بنتا ہے۔ مجھے ہوش ہی کب ہے وجیہہ بیگم، میں تو ایک زندہ لاش ہوں، زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں۔ جہاں تک پیسے کی بات ہے وہ میں لگا دوں گا شادی پہ، اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دن پر لگا کے گزر رہے تھے۔ سمرا کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، لیکن اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی ابھی تک۔ اللہ اللہ کر کے نمرا کا رشتہ آیا، جو درمیانے درجے کے لوگ تھے۔ لڑکے کی اپنی کپڑے کی دکان تھی، کاروبار کافی اچھا تھا، لیکن لڑکی کی تعلیم کم تھی۔ وجیہہ بیگم نے گھر بار اچھا دیکھ کے آخر اس کی شادی طے کر دی۔ شادی کے تمام اخراجات متین صاحب کی رقم سے کیے گئے، واجبی سا جہیز بھی دیا گیا۔ کچھ فرنیچر، کراکری، کپڑے، زیور، یہ سب بھی افق کے پیسوں سے بنائے گئے۔ مبین احمد کافی افسردہ تھے، جن خوشیوں کے خواب دیکھے تھے وہ ادھورے رہے اور تعبیر بھی الٹ پلٹ گئی۔ دونوں ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے تھے، پر دل اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ نمرا شادی کر کے کسی دوسرے شہر چلی گئی جہاں اس کے میاں کا کاروبار تھا۔ دونوں میں اچھی نبھ رہی تھی۔ وجیہہ بیگم کو ایک دھچکا تھا کہ اللہ جانے ان کی بیٹیوں کے نصیب کیسے ہوں گے۔ اب وہ خوش تھیں، دونوں کے سسرال کافی اچھے اور کھاتے پیتے تھے۔ سمرا کی شادی کو 6واں سال شروع ہو چلا تھا۔ سمرا اکثر سسرال کی زیادتیوں اور طعنوں پر خاموش رہتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اب باپ کے گھر اس کی کوئی جگہ نہیں۔ نمرا سمرا آپس میں روز فون کرتی، ایک دوسرے سے ملنے بھی جاتی تھی، لیکن اپنے باپ کے گھر جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جب وجیہہ بیگم کا دل چاہتا تو خود چکر لگا لیتی، وقت نے بھی دوڑ لگا دی۔ نمرا کے ہاں خوشخبری کی خبر آ گئی۔ وجیہہ بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ابھی نمرا کا تیسرا چل رہا تھا کہ سمرا کی بھی خوشخبری آ گئی۔ اب تو وجیہہ بیگم کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے، دونوں طرف سے خوشخبری آ چکی تھی۔ موبائل پر ماما کا نمبر دیکھ کے مصطفیٰ نے فون ریسیو کرتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام مصطفیٰ، کیسے ہو بیٹے؟ وجیہہ بیگم نے انتہائی پیار سے پوچھا۔ جی رہا ہوں ماما، مصطفیٰ نے مایوسی سے جواب دیا۔ تمہیں دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہیں بیٹا، 8 سال کا عرصہ کافی نہیں سزا دینے کے لیے۔ ماما سزا تو میں خود کو دے رہا ہوں، اگر مجھے پتہ چل جاتا افق کہاں گئی اتنی رات کو تو میں کچھ مطمئن ہو جاتا، لیکن میں 8 سال سے روز مرتا ہوں، میں ایک لمحہ بھی اسے نہیں بھول پایا۔ اچھا بیٹا، پتہ نہیں اب وہ کہاں ہے، بس گھر آ جاؤ۔ دیکھو اب نمرا سمرا بھی اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی، تمہاری عمر بھی نکلتی جا رہی ہے، کچھ تو خوشیوں پر ہمارا حق ہے۔ ہاں ماما، کتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیا کہ خوشیوں پر میرا حق ہے، اور جہاں تک میری عمر اور شادی کی بات ہے تو ماما، میرے پاس آج بھی افق کا وہ خط موجود ہے جس پر میرا نام لکھا تھا اس نے۔ میں اس خط کو روز کئی مرتبہ دیکھتا ہوں، اس کی لکھائی اس وقت کچی تھی، اب تو وہ… مصطفیٰ کے رونے کی آواز نے وجیہہ بیگم کو بے چین کر دیا۔ ہاں بیٹا، اب اس کی لکھائی اچھی ہو گئی ہوگی، بڑی بھی ہو گئی ہوگی، اس وقت وہ بچی تھی، بس اب تم آؤ واپس، ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی کھو دو۔ ٹھیک ہے ماما، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ پہلے یہ بتائیں بابا کیسے ہیں، مجھے معاف بھی کریں گے کہ ایسے ہی تڑپتا رہوں گا؟ کیوں نہیں میرے بچے، وہ باپ ہیں تمہارے، اب تو کافی بیمار رہتے ہیں، نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، بس تم آ جاؤ مصطفیٰ، اب انتظار مشکل ہو گیا ہے۔ جی میں جلد اطلاع دوں گا آنے کی، اب فون رکھتا ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ میرے بچے، جیتے رہو۔
وجیہہ بیگم کو بیٹے سے بات کر کے بہت سکون ملا۔ جب اٹھ کے کچن میں جانے لگی تو دیکھا مبین صاحب پیچھے کھڑے باتیں سن رہے تھے اور تجسس سے بولے، کیا کہہ رہا تھا، کب آئے گا؟ وجیہہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے، بہت جلد۔ وجیہہ بیگم نے محسوس کیا مبین احمد کے چہرے پہ رونق سی آ گئی مصطفیٰ کے آنے کی خبر سن کر۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جب کسی سے بہت خوش ہوتی ہے تو اس کے گھر بیٹی دیتا ہے، اور جب آزمائش ڈالتا ہے تو اسی بیٹی کے نصیب میں مشکلات پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ نمرہ کے گھر اللہ تعالیٰ نے جڑواں بیٹیاں عطا کی۔ نمرہ کے سسرال والے خوش نہیں تھے، وہ اللہ کی مرضی سمجھ کے خاموش ہو گئے۔ نمرہ کے میاں کو چپ لگ گئی، جس سے نمرہ دکھی رہنے لگی۔ سمرہ کو ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں بتایا کہ ان کا بچہ نارمل نہیں لگ رہا، ابھی چند دنوں تک کلیئر ہو جائے گا۔ مصطفیٰ نے پاکستان آنے کی اطلاع دی۔ وجیہہ بیگم خوش ہو گئیں۔ آج وہ صبح سے کچن میں مصروف تھی۔ شام کی فلائٹ سے مصطفیٰ پاکستان پہنچ رہا تھا۔ مصطفیٰ کی پسند کے بے شمار کھانے بننے لگے۔ مبین صاحب بھی آہستہ آہستہ اٹھے اور گھر سے باہر نکلے۔ کافی ٹائم ہو گیا تھا ان کو گئے ہوئے۔ وجیہہ بیگم پریشان ہو گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد مبین صاحب آہستہ آہستہ چلتے گھر واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں رس ملائی تھی۔ رس ملائی مصطفیٰ کی پسندیدہ ڈش تھی۔ وجیہہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں اندازہ تھا کہ رس ملائی کافی دور سے لانا پڑتی ہے۔ وجیہہ بیگم نے گرم گرم چائے دی مبین صاحب کو اور کچھ دیر آرام کرنے کو کہا اور خود پھر سے کچن میں مصروف ہو گئی۔ مغرب کے وقت گیٹ پر بیل ہوئی تو وجیہہ بیگم بھاگتی گیٹ پر پہنچی۔ مصطفیٰ ٹیکسی سے سامان اتار رہا تھا۔ وجیہہ بیگم گیٹ کھول کے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی۔ انہیں مصطفیٰ اندھیرے میں ہی بدلا بدلا سا لگا۔ مصطفیٰ ماما سے ملا، دونوں گلے لگ کے خوب روئے۔ مصطفیٰ نے بے اختیار افق کے گھر کی طرف دیکھا جیسے اسے آواز آئی ہو، مصطفیٰ بھائی کیچ۔ ارے یہ کیا ہے افق؟ مصطفیٰ بھائی چھلکے مونگ پھلی کے پھینک دیجیے گا، ہا ہا۔ افق کھلکھلاتی نظر آئی۔ او تیری! مصطفیٰ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا تو وجیہہ بیگم نے مڑ کے مصطفیٰ کو دیکھا اور کہا، کیا ہوا بیٹا؟ او کچھ نہیں، اور دونوں اندر آ گئے۔ روشنی میں وجیہہ بیگم نے دیکھا مصطفیٰ کی کن پٹی گرے ہو چکی تھی، سر کے بالوں میں کافی سفیدی آ چکی تھی، جسم پہلے سے دبلا اور چہرے پہ سنجیدگی نمایاں ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ ایک بارعب اور مچور انسان بن کر جاذب نظر لگنے لگا۔ ان 7-8 سالوں میں کافی بدل گیا تھا۔ مصطفیٰ مبین صاحب کے کمرے کے باہر آ کے رک گیا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے، میں اپنے بابا سے ملنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکایا تو مبین صاحب نے دیکھے بنا کہا، آؤ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ نے اندر جا کے سلام کیا اور خاموشی سے ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ مبین احمد سرسری سی دعا سلام کی اور خاموش ہو گئے۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے تھے۔ وجیہہ بیگم نے مصطفیٰ کو فریش ہونے کا کہا۔ بیٹا فریش ہو جاؤ تو کھانا لگا دوں۔ جی ماما۔ مصطفیٰ اپنے کمرے میں آنے کے لیے بے چین تھا۔ جلدی سے کمرے میں آیا اور اپنی کھڑکی سے افق کے گھر دیکھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بوجھل قدموں سے کھڑکی کے پٹ بند کیے اور فریش ہونے کے بعد نیچے چلا گیا۔ کھانے کے ٹیبل پر تینوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ مصطفیٰ نے بہت کم کھایا اور اٹھ گیا۔ وجیہہ بیگم حیران رہ گئی۔ وہ جو سارا ٹائم کھانے پینے کا شوقین رہتا، اب صرف زندہ رہنے کے لیے کھاتا تھا۔ کھانا کھا کے مصطفیٰ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج کی ساری رات جاگتے میں گزر گئی۔ وجیہہ بھی کچن سمیٹ کے سونے چلی گئی۔ صبح وجیہہ بیگم مصطفیٰ کو جگانے لگی تو وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ماما کو دیکھ کر بولا، ماما افق کے گھر میں کتنی ویرانی چھائی ہوئی ہے، زمین سے جھاڑیاں نکل آئی ہیں، خشک پتے سب طرف پھیلے ہوئے منہ چڑھا رہے ہیں۔ میں گھر جانا چاہتا ہوں، میں وہاں صفائی کروں گا، میں کچھ ٹائم وہاں گزارنا چاہتا ہوں، مجھے بابا سے چابی لا دیں۔ مصطفیٰ چابی ملتے ہی افق کے گھر چلا گیا۔ کیا ویرانی سے ویرانی تھی۔ گھر کے اندر تمام سامان اپنی جگہ پڑا تھا، ہر چیز منہ چڑھا رہی تھی۔ افق کے قہقہے اور شور سنائی دینے لگا۔ تایا ابو اور تائی اماں چلتے پھرتے نظر آنے لگے۔ مصطفیٰ نے سارا دن لگا کے گھر کی صفائی کی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ سمرہ کا بچہ ایب نارمل دکھ رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ہمیں کچھ مشکلات نظر آ رہی ہیں، اگر آپ چاہیں تو ابھی سے ختم کرا سکتے۔ سمرہ کے میاں کو فیصلہ کرنے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دنیا میں لانا چاہتا ہے تو انسان کی سب دلیلیں ختم ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس بچے کو دنیا میں آنا ہی تھا۔ شام کو اچانک بادل اس زور سے گرجے، آندھی اور ہوا کا طوفان چل پڑا۔ سب طرف ہوا کے زور کی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آج پھر مصطفیٰ پچھلے دنوں کی یاد سینے میں لیے تڑپ رہا تھا۔ افق، کاش مجھے پتہ چلے تم کہاں ہو، میں ننگے پاؤں تم تک پہنچ جاؤں۔ میرے دل کو قرار نہیں آ رہا، کہاں ہو یار، کس کے پاس ہو، کس حالت میں ہو، میں تڑپ رہا ہوں۔
مصطفیٰ کی گڑگڑاہٹ کی آواز آج پھر دونوں سن رہے تھے۔ مبین صاحب دل میں سخت دکھی تھے۔ بیٹے کی بے بسی ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی اور خود بھی تو بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ آج تمام ناراضگیوں کو بالائے طاق رکھ کے انہوں نے مصطفیٰ کو زرتاج بیگم کا خط لکھا ہوا دکھایا۔ مبین بھائی، مجھے لگتا ہے میں زیادہ دیر جی نہیں پاؤں گی۔ میری بہن جو بیرون ملک مقیم ہے افق کو لے جانا چاہتی ہے۔ میں آپ سے اسے بھیجنے کی اجازت چاہتی ہوں کیونکہ میری بہن بے اولاد ہے، اس کی دیکھ بھال اچھے سے کر سکتی ہے۔ یہاں رہ کے افق کے لیے صرف مشکلات ہیں۔ خط پڑھ کے مصطفیٰ کی جان میں جان آ گئی۔ سمرہ کی حالت سخت خراب ہو چکی تھی، اسے فوری طور پہ ہسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کی جان کو بے حد خطرہ تھا۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ ماں بچہ دونوں جا سکتے ہیں۔ سمرہ کے میاں نے آپریشن کی اجازت دیتے ہوئے سائن کر دیے۔ تمام ٹیم جب آپریشن کرنے لگی تو انہیں کیس کافی پیچیدہ لگا۔ پوری ٹیم کی میٹنگ سٹارٹ ہوئی تو سمرہ کے میاں کو بھی بلایا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ کیس یہاں موجود کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں کر سکتی، اس کے لیے سرجن میل ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ ساجد، سمرہ کے میاں نے کہا کہ اگر میری بیوی پر کسی مرد کی نظر بھی پڑی تو پھر یہ میرے کسی کام کی نہیں رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو، میں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ مسئلہ خاصا غمگین ہوتا گیا۔ سمرہ زندگی اور موت کی کشمکش تھی، اب ڈاکٹرز کے لیے چیلنج بن گیا تھا۔ بیرون ملک ایک لیڈی ڈاکٹر جو ایسے کیسز میں ماہر تھی، اسے وطن واپس بلایا گیا۔ 4 گھنٹے کی فلائٹ سے ڈاکٹر پاکستان پہنچی تو آپریشن کے لیے تمام عملہ پہلے سے تیار تھا۔ ساجد اور اس کے گھر والے ادھر سے نمرہ اور وجیہہ خاتون تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ 1 گھنٹہ مسلسل آپریشن کے بعد آخرکار بچہ پیدا ہو گیا اور سمرہ کی جان بھی بچ گئی۔ بچے کو دیکھ کے نرسیں چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل آئیں، توبہ توبہ استغفار کے وٹ کرنے لگی۔ ساجد، نمرہ اور سب گھر والوں نے جب بچے کو دیکھا تو گھبراہٹ کے مارے چکرا گئے۔ بات پھیلتے پھیلتے پورے ہسپتال میں پہنچ گئی۔ لوگ جوک در جوک بچے کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے اور استغفار کا وٹ کرتے ہوئے بھاگ جاتے۔ کچھ لوگوں نے فوری طور پہ بچے کی تصویریں بھی لی اور فیس بک پر اپلوڈ کر دی۔ بات میڈیا تک پہنچ گئی، جو بھی آتا استغفار پڑھتا اور سمرہ کو دیکھنے کی خواہش کرتا۔ کچھ جاہل لوگوں سے یہ بھی سنا گیا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے یہ بچہ دیکھنے میں ایسا تھا، اس کی صرف ایک آنکھ تھی ماتھے پر، ناک کی جگہ بالکل سیدھی تھی، یعنی ناک نہیں تھی۔ کچھ اداروں نے بچے کو خریدنے کی پیشکش کر دی۔ اب بولی لگنے لگی۔ ایک ادارے نے کہا ہم اس کی قیمت زیادہ دیں گے۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا تھا بچے کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی۔ لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کے باقاعدہ پولیس طلب کر لی گئی۔ گھر کے سب افراد دعا کرنے لگے، اے اللہ اس بچے کو موت دے دے، یہ تو ہمیں بدنامی کے دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ لوگوں کو استغفار اور باتیں چبھنے لگیں۔ بچے کو بھوکا رکھا گیا تاکہ خود ہی مر جائے۔ ایک جہاندیدہ خاتون نے مشورہ دیا، اس کے والدین نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا کہ یہ بچہ ان کے لیے عبرت بن گیا ہو؟ معافی مانگو اس سے تاکہ مزید بدنامی سے بچو۔ نمرہ وجیہہ بیگم ادھر ادھر منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ وجیہہ بیگم نے سوچا مصطفیٰ کو بلا لوں تاکہ سمرہ اس سے معافی مانگ سکے اور اس بدنامی سے بچ سکے۔ خیر اب تو بات میڈیا تک پہنچ گئی تھی۔ مصطفیٰ ماں کے فون کرنے پہ ہسپتال پہنچ گیا اور بچے کو دیکھ کے چکرا گیا۔ وہ بچہ عبرت کی انتہا تھی۔ مصطفیٰ کو احساس ہو گیا کہ سمرہ کس قدر تکلیف میں ہے۔ مصطفیٰ کو دیکھ کے سمرہ بے حد شرمندہ ہو گئی، رو رو کے مصطفیٰ سے معافی مانگی اور التجا کی، بھائی دعا کرو اس بچے کو موت آ جائے ورنہ حکومت اسے عجائب خانے میں لے جائے گی۔ جب تک بچہ زندہ رہے گا ہم بدنامی کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ مصطفیٰ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا میں تمہیں صدقے دل سے معاف کرتا ہوں، اتنی بڑی سزا۔ مصطفیٰ باہر آیا اور ماما کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اس نے دیکھا بابا تیز تیز قدموں سے آ رہے ہیں۔ ان کے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ تھی، آج ان کی طاقت جوان دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھے تو وجیہہ بیگم نے روک لیا۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کے وجیہہ نے شکوہ کیا کہ ایسی امید نہیں تھی آپ سے۔ مبین احمد نے حیرانی ظاہر کی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ وجیہہ نے بتایا کہ ایک ایب نارمل بچہ پیدا ہوا ہے، دعا کریں اس بچے کو موت آ جائے۔ پروفیسر صاحب نے دعا کی اور بولے تمہیں پتہ ہے جس ڈاکٹر نے یہ کیس کیا ہے اسے حکومت پاکستان کی جانب سے خاصا انعام دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک معمولی بات نہیں تھی، یہ کیس کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی، اسے اسپیشل باہر سے بلایا گیا تھا۔ وجیہہ نے حیران ہو کر پوچھا آپ کو کیسے معلوم؟ مبین صاحب لمحے بھر کو رکے اور بولے کیونکہ اس ڈاکٹر کی میں پل پل خبر رکھتا ہوں، وہ کوئی اور نہیں میری افق ہے، میں اس سے ملے بنا واپس کیسے جانے دوں۔ یہ کہہ کے وہ تیز تیز چلتے ڈاکٹرز روم میں چلے گئے۔
مصطفیٰ وجیہہ نمرہ کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ مصطفیٰ بھی تیزی سے ان کے پیچھے بھاگا۔ مصطفیٰ نے دیکھا ایک دھان پان سی نازک سی لڑکی، اس کی خوبصورت نیلی بڑی بڑی آنکھیں آنسو سے تر مبین صاحب کے گلے سے لپٹ کے زاروں کرتار ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مبین صاحب بھی رو رہے تھے اور اسے دیکھ کے بولے، آج 8-9 سال بعد اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ رہا ہوں۔ تم میرے گھر سے کس حالت میں نکلی اور آج انعام یافتہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے روپ میں ملی ہو۔ بے شک اللہ جسے عزت دے اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دروازے پر نوک سن کے افق نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے مصطفیٰ کو کھڑے پایا۔ افق کافی دیر اسے دیکھتی رہی جیسے پہچان رہی ہو، یوں اچانک سے دیکھ کے عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی۔ وہ جلدی سے چاچو کے پیچھے چھپ کے ان کے کندھوں پر سر رکھ دیا جیسے وہ مصطفیٰ سے چھپ رہی ہو۔ مصطفیٰ آگے بڑھا اور بابا کے پیچھے مڑا تو افق نے منہ دوسری طرف کر لیا جیسے وہ مصطفیٰ کو دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی، اور دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے چاچو کی بازو پکڑ لی۔ افق مجھے معاف نہیں کرو گی؟ مصطفیٰ نے بیچارگی سے پوچھا، لیکن افق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مسلسل چاچو کے ساتھ سہمی لپٹی ہوئی تھی جیسے کوئی اسے چاچو سے چھین لے گا۔ مصطفیٰ نے افق کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں دیکھا تو واپس پلٹ کے جانے لگا تو مبین صاحب نے کہا، رکو مصطفیٰ۔ مصطفیٰ فوراً رک گیا۔ انہوں نے مڑ کر افق کو ساتھ کیا اور کہا، بیٹا مصطفیٰ کو معاف کر دو، بہت سزا مل گئی ہم سب کو۔ افق مسلسل نظریں جھکائے بیٹھی رہی اور اندر ہی اندر سسک رہی تھی، نہ جانے کتنے دکھ غم اسے آج یاد آنے لگے۔ مصطفیٰ سراپا التجا بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ افق مبین چاچو کی گود میں سر رکھ کے بولی، اگرچہ میں بہت بڑی ڈاکٹر بن گئی ہوں چاچو، میں آج بھی ویسی ہی افق ہوں، مجھے آج بھی آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ مبین احمد نے خوش ہو کر کہا، میں جانتا ہوں میری بچی، آج میں ایک بات جان گیا ہوں، مصطفیٰ بھی تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ چاچو نے افق کا ہاتھ مصطفیٰ کو پکڑاتے ہوئے کہا، معاف کر دو اس بد نصیب لڑکی کو جو دنیا کے لیے عبرت اور مذاق بنی ہوئی ہے، ہم سب اسے معاف کر دیتے ہیں تاکہ اس کی سزا میں کمی ہو جائے۔